رات کا آسمان دراصل خلا کی طرف ایک خوبصورت جھروکا ہے جو لاتعداد فلکی اجسام سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم ان میں سے دو اہم اجسام پر بات کریں گے، ستارے اور کہکشائیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں ستاروں سے۔ ستارے دراصل جلتی ہوئی گیسوں کے بہت زیادہ گرم گولے ہوتے ہیں جو اپنی روشنی اور حرارت خود پیدا کرتے ہیں۔ ان کی سب سے جانی پہچانی مثال ہمارا سورج ہے۔ ستاروں کی سطح کو درجہ حرارت مختلف ہو سکتا ہے، تقریباً 2500 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ یہاں تک کہ سورج جیسا گرم ستارہ بھی اپنی سطح پر تقریباً 5500 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ستارے بھی انسانوں کی طرح ایک زندگی کا سفر طے کرتے ہیں: پیدائش، جوانی، ادھڑ عمری، بڑھاپا اور پھر موت۔ یہ جاننا حیرت انگیز ہے کہ کائنات کے یہ بڑے بڑے اجسام بھی زندگی کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اب آئیے ستاروں کی کچھ اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ پہلی قسم ہے سورج جیسے ستارے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ ستارے ہوتے ہیں جو روشنی، حرارت اور عمر کے لحاظ سے ہمارے سورج سے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا ستارہ جو دیکھنے میں سورج جیسا ہو اور اس کی روشنی اور درجہ حرارت بھی سورج کے قریب ہو، وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ مرحلہ عموماً ستارے کی جوانی کے دور میں آتا ہے۔ اگلی قسم ہے سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ۔ جیسا کہ نام بتا رہا ہے، یہ ستارے نہایت بڑے ہوتے ہیں اور سرخی مائل نظر آتے ہیں۔ یہ ستارے عموماً اپنی درمیانی عمر میں ہوتے ہیں۔ یہ سورج سے 10 گنا سے لے کر 1000 گنا تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کا درجہ حرارت سورج سے کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک شاندار مگر نایاب مرحلے پر جسے کہتے ہیں سپر نووا۔ یہ ستارے کی زندگی کا آخری اور دھماکے دار مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران ستارہ سکڑتا ہے اور پھر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ سپر نووا کی جسامت سورج سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کا درجہ حرارت اربوں ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ خلائی دوربین سے لی گئی سپر نووا کی تصاویر واقعی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی زندگی کے مراحل کے اعتبار سے ستاروں کی درجہ بندی۔ اب بات کرتے ہیں ستاروں کی دو ایسی اقسام کی جو ان کی ترتیب یا بناوٹ پر مبنی ہیں: دوہرے ستارے یعنی بائنری سٹارز اور تبدیل پذیر ستارے یعنی ویریبل سٹارز۔ دوہرے ستارے وہ ہوتے ہیں جن میں دو ستارے ایک دوسرے کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ستارے کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں، جیسے ایک مشترکہ مرکز کے گرد دو اجسام گھوم رہے ہوں۔ دوسری طرف تبدیل پذیر ستارے وہ ہوتے ہیں جن کی چمک مختصر وقفوں میں بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہی ستارے کی دو مختلف تاریخوں میں لی گئی تصاویر کا موازنہ کریں تو ممکن ہے آپ کو ایک تصویر میں وہ زیادہ چمکدار اور دوسری میں کم چمکدار نظر آئے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو عام بات ہے، ہر ستارہ چمکتا دمکتا ہے، لیکن نہیں۔ آسمان پر ستاروں کا ٹمٹمانا دراصل زمین کے ماحول میں موجود دھول اور گیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ تبدیل پذیر ستاروں کی روشنی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اصل میں ستارے کی روشنی میں کمی بیشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ستاروں کی بات مکمل ہوئی، اب آئیے کہکشاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ کہکشاں ایک ایسی عظیم الشان نظام ہوتی ہے جس میں ستارے، سیارے، گرد و غبار اور گیسیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ سب کشش ثقل کے ذریعے آپس میں بندھے ہوتے ہیں۔ مشہور مثالوں میں ملکی وے کہکشاں اور اینڈرومیڈا کہکشاں شامل ہیں۔ ایک عام کہکشاں میں تقریباً 10 کروڑ ستارے ہوتے ہیں اور بعض کہکشائیں تو 1 کھرب ستاروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کہکشاؤں کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بیضوی ہوتی ہیں، کچھ کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، انہیں بے ترتیب کہکشائیں کہتے ہیں۔ کچھ چکرداں ہوتی ہیں جن میں بازو نما شاخیں ہوتی ہیں، اور کچھ کہکشائیں مرکز میں ایک بار یعنی پٹی رکھتی ہیں، انہیں بارڈ سپائرل کہکشائیں کہا جاتا ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے بھی ایک بارڈ سپائرل کہکشاں ہے۔ اگر آپ اس کی تصویر غور سے دیکھیں تو سورج کی جگہ بھی دکھائی گئی ہے۔ جی ہاں، وہی ہمارا گھر۔ اور اگر آسمان صاف ہو تو رات کو آپ ملکی وے کا دوسرا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک روشن سا سفید دھاگا سا جو آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ وہی ہماری کہکشاں کا دوسرا کنارہ ہے۔